وقت آپ کو مجھے انتظار کرایا، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ مجھے شیٹکا ہو گیا ہے جیل کے بعد، تو بعض اوقات پین بہت بڑھ جاتی ہے، تو تیار ہوتے ہوئے وقت لگا ہے۔ 5-6 دن سے کافی تکلیف تھی، تو اسی میں کام کر رہا ہوں۔ تقریباً 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ اس میں لگا، پھر ٹریفک کا ازدحام تھا، لیکن پھر بھی میں آپ سے معذرت خواہ ہوں اور شرمندہ ہوں۔ آپ کو میں نے انتظار کی زحمت سے دوچار کیا ہے، میری آپ معذرت قبول فرمائیں۔ آپ میرے بھائی ہیں، عزیز ہیں، برخوردار ہیں، لیکن قبول کر لیا، بڑی مہربانی ہے، آپ نظر کرم فرماتے ہیں۔ میں تو صاحب کتنے بیٹھے ہوئے نہ تھے کہ اے پیچھے بیٹھے، میں تو صاحب نے میسج کر کے بھی معذرت کی ہے رستے جو، تو بہرحال ہے میری سوری، لیکن وہ بعض چیزیں کنٹرول میں نہیں رہتی، لیکن کوشش کروں گا آئندہ ایسا نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ آج یہ ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن ہوا ہے پاکستان ریلویز، نورنکو اور ایزی وے۔ ان کا ایزی وے اور نورنکو دو چائنیز کمپنیز ہیں بہت بڑی، ان کا یہ جوائنٹ وینچر ہے اور انہوں نے ریلوے کے ساتھ یہ ایگریمنٹ سائن کیا۔ اس پہ کافی لمبی مہینوں کی بات چیت ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا ساری بات کا۔ پچھلی بار کام ہو گیا تھا، تو ہوتے ہوتے بیچ میں ایک آدھ چیز کم تھی، وہ بھی اب آ گئی ہے اس کے اندر۔ تو پاکستان ریلویز یہ سمجھتی ہے کہ اب یہ ایک ون ون سچویشن ہے، اور ریلویز کی ریکوائرمنٹ بھی اس میں الحمدللہ پوری ہو گئی ہیں۔ اس کی تفصیلات آپ لینا چاہیں تو آپ کو مل جائیں گی، ہر طرح کی تفصیل دستیاب ہے، کیا تھا اور اب کیا ہے، وہ میں اپنے منہ سے نہیں آپ کو سناؤں گا۔ تو جو جو اس میں نقطے تھے اور جو جو نقطے دور کرنے والے تھے اور جو جو رکاوٹیں تھیں اور جہاں جہاں کوئی گانٹھ لگی ہوئی تھی، وہ ساری گانٹھیں کھولی ہیں، اور اس کو راستے کو صاف کر کے تو یہ ہمارے افسران کی ٹیم نے اور نورنکو اور ایزی وے ان کی جو کمپنیز ہیں، انہوں نے بھی بڑا کوآپریٹ کیا ہے ریلویز کے ساتھ، اور اب یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا بینیفٹ جو ہے وہ پاکستان ریلویز کو خاصا ہوگا۔ یہ ایک ایسا کام ہے جس کی عرصے سے ضرورت تھی، تو ہم اس کو آسانی کے لیے رابطہ اپلیکیشن کہہ سکتے ہیں۔ یہ بی او ٹی موڈ میں چلے گا، 12 سال اس کی ٹائم لائن ہے۔ تو بی او ٹی کا مطلب ہے کہ ٹوٹل انویسٹمنٹ انہی کی ہوگی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی پیسنجر اپنے سفر کو پہلے سے پلان کر پائے گا اپنے گھر میں بیٹھ کے، نہ صرف وہ اپنی سیٹس کا کر سکے گا ریلوے ٹکٹ کا، بلکہ ٹیکسی، ہوٹل بکنگ، کھانے کا آرڈر، ہر چیز اس اپلیکیشن کے ذریعے ہوگی۔ دوسری طرف جو ریلوے کی انکم ہے، اس کا بھی مکمل ریکارڈ اب آ جائے گا، اور اس میں ریلوے کی اسیسمنٹ ہے کہ اب ہم کوئی پینی بھی لوز نہیں کریں گے اور ہماری نظروں سے کچھ بھی اوجھل نہیں رہے گا۔ یہ ہمارے خیال میں بیسٹ اویلیبل آئی ٹی سلوشن ہے، یعنی جو پیسنجر فیسیلیٹیشن بھی کرے گا، ٹکٹ بکنگ، ٹیکسی کی بکنگ، کھانا کس قسم کا کھانا ہے، کہاں سے کھانا ہے، اور کس ہوٹل میں وہ ٹھہرنا چاہتے ہیں، کس شہر میں، ہر چیز اس میں موجود ہوگی۔ اور ساتھ ہی ریلوے کی جو انکمز ہیں ٹکٹنگ کے ذریعے، اس کا ٹوٹل ریکارڈ اب یہ آئی ٹی سلوشن کے ذریعے ہمارے پاس موجود ہوگا۔ اس کے ذریعے پارسل کی بکنگ اور ٹریکنگ بھی ہو سکے گی، تو جو لوگ پارسلز بھیجتے ہیں ریلوے کے ذریعے، وہ اپنے آپ کو سیکیور فیل کریں گے، بکنگ بھی کرا سکیں گے اور اس کی ٹریکنگ بھی کر لیں گے۔ اسی طرح جو ٹرین آپریشنز ہیں، اس کی جو مینجمنٹ کا سسٹم ہے، وہ پہلے تو پرائیویٹلی چل رہا تھا، وہ اس کے ذریعے ہمارا ٹرین آپریشن مینجمنٹ سسٹم تک بھی پیسنجرز کو رسائی ہوگی، کون سی ٹرین کدھر ہے، کس جگہ پہنچی ہے، کتنے بجے آئے گی، ہر چیز جو ہے وہ اس کے ذریعے دستیاب ہوگی۔ اسی طرح کمپلینٹس کا اندراج بھی اسی ایپ کے ذریعے ہوگا۔ اگر کوئی ایمرجنسی کال ہوگی تو اس کو بھی ہیڈ کوارٹرز میں اور جو ریلیونٹ سیکشن ہے ان میں بھی اس کو سنا جا سکے گا۔ یہ سروس جو ان کو یہ جو مل رہی ہے ریلویز کو، یہ ریونیو شیئرنگ کی بنیاد پہ ہوگی، اس میں ریلویز کو بھی جو یہ کمائیں گے اس میں سے شیئر دیں گے، اس کی ڈیٹیلز بھی آگے لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ ای آر پی کے بعد جو اب ایگزیکیوشن کے مرحلے میں ہے، اب یہ جو رابطہ ہے یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ سٹیپ ہے ماڈرنائز کرنے کے لیے ریلویز کے آپریشنز۔
اس کے علاوہ چند باتیں میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا ریلویز کے حوالے سے. ایک تو سبی ہرنائی سیکشن ہے جس کا 90% کام ہم مکمل کر گئے تھے, اور پھر یہ ہوا کہ ایک تو دلچسپی کسی نے نہیں لی بعد میں. اس کے بعد جو پچھلے سیلاب آئے تو دوبارہ پشتوں کو نقصان ہوا. وہ ایریا ہے وہاں سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. ہم شکر گزار ہیں مسلح افواج کے اور سیکیورٹی ایجنسیز کے کہ انہوں نے ہمیں سیکیورٹی فراہم کی ہے, اور وہاں پہ NLC کام کر رہا ہے. ہمیں توقع ہے کہ بہت جلد ہم سبی ہرنائی ٹریک تو مکمل ہے, اس کے ساتھ جو چیک پوسٹ بنی ہیں ان کو مکمل کر لیں گے سیکیورٹی کے معاملے کو. تو ہمارے پاس لوکوموٹیوز بھی اویلیبل ہیں اور کوچز بھی اویلیبل ہیں. ہمارا ٹرین انشاءاللہ چلا دیں گے جو کہ دہائیوں کے بعد وہاں چلے گی. 4 ضلع ہیں اور کول مائنز کا علاقہ ہے, اور بیسٹ ویجیٹیبل وہاں پہ اویلیبل ہے. اس کا فائدہ ان 4 ضلعوں کی اکنامکس کو بھی ہوگا, اور رابطہ بھی ان لوگوں کا آسان ہو جائے گا. ملک کے باقی حصوں سے ان کی زندگی انشاءاللہ آسان ہوگی. گوادر میں پاکستان ریلویز کی کافی جگہ موجود ہے. یہ ریلوے والے بھی آپ کو پتہ ہے چلتے ہیں. ان کو میں بڑے عرصے سے کہہ رہا تھا تو ہاں کر دیتے تھے پر کرتے نہیں تھے. بار ان کی مہربانی ہے, اب انہوں نے وہاں پہ اپنا سب آفس کھول لیا ہے. افسران تعینات کر دیے گئے ہیں تاکہ جو وہاں پہ ہماری جگہ ہے ریلویز کی اس کو وہ پروٹیکٹ کر سکیں, اور آگے کی جو ایڈوانسمنٹ ہے اس میں وہ گوادر پورٹ اتھارٹی, گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور جو کمپنیاں وہاں کام کر رہی ہیں ان سب سے مل کے مستقبل کے لیے ریلوے کے سیٹ اپ پہ اپنی پوری کنٹریبیوشن کریں, اور ہمیں پل پل کی خبر ہو ریلویز کو کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ ریلویز کے بغیر کوئی پورٹ چل نہیں سکتی, نہ کامیاب ہو سکتی. تو اس پر بھی ہم کام کر رہے ہیں. پینشنز اور تنخواہوں میں جو دینے میں دقت آ رہی تھی اس پہ میری منسٹر فائنینس سے بات ہوئی ہے, انہوں نے بڑی مہربانی کی ہے اور کوئی راستہ نکلے گا. ہم نے ان سے گزارش کی ہے کہ ہمارا 7 ارب کا ریونیو لاس ہو گیا ہے فلڈ کی وجہ سے, جب ہمارا آپریشن بند تھا, اور انفراسٹرکچر کا بہت لاس ہوا ہے. تو ہمیں توقع ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمیں مرحلہ وار یا قسطوں میں صحیح لیکن ملے گا, اس سے آسانی پیدا ہو جائے گی. جو ڈیلے آ رہا ہے ان میں اپنا سیلریز کے اندر, اس ڈیلے کو ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح ختم ہو یا کم از کم منیمائز ہو جائے, تاکہ کچھ ہمارے جو ساتھی کام کرتے ہیں محنت کش ان کی زندگی آسان ہو. اس کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں. بات ہم کم کرتے ہیں لیکن ہم ایفرٹ اپنی مسلسل کرتے رہتے ہیں تاکہ کام بن جائے. اسی طرح فرنس جو ہماری دہائیوں سے تباہ حال تھی, وہ مارچ کے اینڈ تک توقع ہے کہ وہ مکمل ہو جائے گی, اور اپریل کے فرسٹ ویک میں اللہ نے چاہا تو وہ اپنا کام شروع کرے گی. 5-10 دن اوپر نیچے 15 دن ہو سکتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. ہم ریلیجسلی اس کے پیچھے لگے ہیں, کیونکہ وہ جو فرنس ہے پرانی, وہ پتہ نہیں 100 سال پرانی, 60-70 کہہ رہے ہیں, میرا خیال ہے 70 تو اٹھتے ہیں کم. بہرحال وہ کام کرتی تھی اور ضائع زیادہ کرتی تھی. تو پچھلے ٹینیور میں ہم نے اس کے پیچھے کام شروع کیا تھا, تو بہرحال وہ الٹیمیٹلی اب کام بن گیا ہے. اب وہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں. اس سے انہیں اپنا جو وہ یوٹیلیٹی ہے ان کی آئرن بیلٹ کی, وہ ان کو بجائے خریدنے کے یہ خود سے بنا لیں گے. اس سے بھی ہماری معاشی حالت کچھ قدرے بہتر ہوگی انشاءاللہ تعالی. جہاں تک پاکستان ریلویز کی شاپس کا تعلق ہے, اس کا ٹینڈر ہونے لگا تھا, اس پہ ہم نے ابھی تھوڑا ہولڈ کیا ہے. ہم اس کی پالیسی بنا رہے ہیں, ایک شفاف پالیسی ایسی جس میں کوئی کارٹل نہ بنے اور لوگوں کا روزگار بھی چلے, کیونکہ بطور ایک اسٹیٹ اونڈ کمپنی کے جہاں ریونیو کمانا ہے وہاں ہم نے روزگار کے مواقع بھی لوگوں کو فراہم کرنے ہیں. سو اتنا زیادہ پریمیم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ وہ پریمیم پے نہ کر سکیں, اور اتنا کم بھی نہ ہو کہ ریلوے کو کچھ نہ ملے. تو اس پہ ہم نے 2 ریڈنگز مکمل کی ہیں. اب اس میڈیا ٹاک کے بعد ہم پھر اس پہ بیٹھیں گے. اس کے علاوہ اب ہم ایویلیویٹ کر رہے ہیں ٹرینز کو. ایک گرین لائن چل گئی بس ٹھیک ہے چل گئی, لیکن ایک گرین لائن سے کام نہیں بنتا. تو ہر ٹرین کو اپ گریڈ ہونا چاہیے. اس بار فائنینشیل پرابلم بہت ہے, ورنہ میرا اپنا خیال تھا کہ ریلویز سال میں 4-5 ٹرینز کو اپ گریڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا. میرا اندازہ تھا پچھلے ٹینیور میں کہ اگلے 3-4 سال میں ساری ٹرینز کی حالت بدل جائے گی, اور اگلا سٹیپ تھا کہ جو AC سٹینڈرڈ ہے اس کو اکانومی ڈکلیئر کرنا, لیکن وہ تو خواب ہی رہ گئے اور سارا کام ہی خراب ہو گیا. تو اب دوبارہ شروع کیا یہ, اور اب ہم ٹرینز کو ایویلیویٹ کر رہے ہیں. یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو آؤٹ سورس کی گئی ہیں ٹرین, وہ بینچ مارک جو بنا تھا وہ شفاف تھا یا اس کے اندر کوئی گڑبڑ تھی.
تو ایک دو جگہ ہمیں گڑبڑ لگی ہے، تو پھر وہ ٹرین میں نے نام نہیں لینا، وہ چل نہیں رہی. وہ چلنی تبھی ہے جب ریلوے کو اس میں سے کچھ ملے گا، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کانٹریکٹرز کے خرچے بھی ریلوے اٹھائے، یہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے. اس لیے ریلوے کا انٹرسٹ اور مسافروں کا انٹرسٹ جو ہے یہ سپریم ہے. اس کے بعد اگر کوئی کچھ کماتا ہے تو بالکل کمائے، اس کا حق ہے. ML1 پہ میں آپ کو تھوڑا تھوڑا بتا رہا ہوں، تھوڑا تھوڑا اس لیے بتا رہا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس کے اوپر. ML1 پہ جو ہے وہ ریلوے کی سوچ میں کافی بدلاؤ آیا حالات دیکھ کے. میں نے مرکزی حکومت کو بھی اس بارے میں ابھی آگاہ کیا ہے. اس پہ ہمارے جو ہمارا یونٹ ہے اس مقصد کے لیے وہ کام کر رہا ہے. ہمارا خیال ہے کہ ہمیں اس کی کاسٹ کٹنگ کرنی چاہیے. پاکستان شاید اتنا بڑا لون افورڈ نہ کرے، تو ہم ان خطوط پہ بھی اپنی ان ہاؤس تیاری کر رہے ہیں کہ کیسے کاسٹ کٹنگ ہو. ہمارا خیال ہے کہ یہ جو $9.8 بلین اگر اس کو اسی طرح جانے دیا تو یہ 11-12 پہ چلا جائے گا. تو روٹی پوری نہیں ہو رہی یہاں پہ، تنخواہیں دینے کے پیسے پورے نہیں ہوتے، اتنا بڑا لون لے کے واپس کیسے کریں گے؟ اور ML1 کو ٹھیک کیے بغیر آپ کا گزارا بھی نہیں ہے. نہ ٹھیک کیا تو یہ تو 2-4 سال بعد کام بند ہو جائے گا، تو پھر مڈ وے نکالنا پڑے گا. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم ٹریک کو اور امبینکمنٹ کو 160 کے لیے بنائیں، اور ایک سرٹن پورشن پہ وہ 160 پہ بھلے سے چلے، لیکن باقی آنے والوں پہ چھوڑیں. اور یہ جو تمام انڈر پاسز اور فلائی اوور بنانے تھے اور 100% فینسنگ تھی، یہ 120 کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے لیے پھر اب ہم دیکھیں گے کہاں کہ لیول کراسنگ سارے مینڈ ہو جائیں گے اور سگنلڈ ہو جائیں گے. سگنلنگ سسٹم بھی سارا اپ گریڈ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. الیکٹرک ٹریکشن کو بھی ہم نے دوبارہ اس کے اندر ایڈ کرنا چاہتے ہیں. ہمارا خیال ہے کہ 40% کم از کم کاسٹ کٹنگ ہونی چاہیے، تو اس سے یہ وائبل ہو جائے گا. اور جتنے یہ پیسے تھے اس میں اگر ہم وہ کمپلیٹ ٹریک ریہیبلیٹیشن CTR پلس، یہ نئی ٹرم ہے، تو اگر ہم اس طرح کا کوئی کام کر جائیں تو ہماری جتنا یہ اماؤنٹ بن رہی ہے اس میں تینوں لائنیں بن سکتی ہیں 10-12 بلین میں 1, 2, 3. تو ہمارا خیال ہے کہ ہم ابھی مہنگی شاپنگ کرنے کے قابل نہیں ہیں، تو ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے بعد آنے والے 10 سال بعد 20 سال بعد 30 سال بعد وہ بھگتیں اور وہ کہیں یار یہ کیا کر گئے تھے. تو میں بہت سنجیدگی سے آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں. میں نے منسٹر فائنینس کو بھی اس پہ بتایا ہے. میں نے منسٹر PND چونکہ ان کی اسٹیک ہے CPEC میں وہ لیڈ کرتے ہیں، ان کو بھی بتایا ہے. ابھی اس پہ ہمارا یونٹ بھی کام کر رہا ہے. اور انجم صاحب آپ کو پتہ ہے یہ بڑے برین ہیں، بڑے سول انجینئر ہیں ریلوے کے، 1-2 ہی اذان ہیں پاکستان میں اس سطح کے. تو یہ چونکہ اب ہمارے بورڈ آف جو ریلوے کا بورڈ آف وہ ہے ریلوے بورڈ ہے اس کے ممبر ہیں، تو ممبر ریلوے بورڈ کے طور پہ والنٹیرلی ایک آنا لیے بغیر یہ ہماری دن رات مدد کر رہے ہیں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. خیر سے ان کو بھی اندر کرنا چاہتے تھے، پتہ نا آپ کو، ان کو بھی جیل میں ڈالنا چاہتے تھے. شرم نہیں آئی ان کو، جنہیں پرائڈ آف پرفارمنس ملنا چاہیے تھا انہیں جیلوں میں ڈال رہے تھے. ہمایوں رشید جیسا آنیسٹ آدمی جیل کاٹ کے آیا، بچہ اس کی دیانت کی گواہی دیتا ہے. پھر وہ انہی کے دور میں باعزت بری ہوئے ہیں، انہیں ہم CPEC کے اندر لے کے آئے ہیں. وہ بہترین سول انجینئر ریلوے کے، ان کی کوئی دیانت پہ اور ان کی اس پہ کارکردگی پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا الحمدللہ. سو حال انجم صاحب کا ہے. جاوید انور صاحب کو اندر کرنا چاہتے تھے، آپ کو یاد ہے، پھر انہیں جلا وطنیاں کاٹنی پڑی. آپ اندازہ لگائیں ایک آدمی تنخواہ میں ساری زندگی گزارے، 20 دن بعد اس کی تنخواہ ختم ہو جاتی ہے، بہترین کام کرے، اس کے بعد آپ نیب کے بعد اس پہ بٹھا دو اس کو بینچ پہ، اور جو اس نے زندگی میں کوئی جمع پونجی ہے اس کو سب کو فریز کر دو. یہ ہوا یہاں پہ. پھر بھی یہ ریلوے کے افسر ہیں جن کی ہمت ہے، جو یہ پھر لگ گئے ہیں دوبارہ پاگلوں کی طرح کام کرنا شروع کر دیا. ورنہ جو ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہوا ہے تو یہ تو کہیں بھائی ہم نے کام نہیں کرنا، فائل سائن ہی نہیں کرنی، میں کیا کر لوں گا. لیکن کوئی پیار سے، کوئی منت سے، کوئی ترلے سے، کوئی موٹیویشن سے سب پھر چل پڑے ہیں دوبارہ. پہلے تو اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا پڑا، سٹارٹ کرنا پڑا، اسے بھی ٹائم لگا دوبارہ. تو اینی ویز اب یہ ہم ML1 پہ 12-15 دن تک فارم اپ ہو جائیں گے، اور پھر ہم پرائم منسٹر صاحب کو، منسٹر فائنینس کو اور منسٹر PND کو PND میں بھی سب کو بریف کریں گے. اور اگر اس کی پھر ہمیں اجازت ملی پھر ہم چائنیز سائڈ سے بات کریں گے. تو اس کو ML1 کی کاسٹ کٹنگ اور اس کو وائبل بنانا، اس کی کاسٹ کو لازمی ہے، کیونکہ جو معاشی حالات ہیں
وہ مہنگی شاپنگ شاید ہم افورڈ نہیں کرتے ہیں. اب اس کو کوئی جو مرضی نام دیتا رہے لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم نے کام وہی کرنا جو ریاست کے انٹرسٹ میں اور ہمارے ادارے کے انٹرسٹ کے اندر ہے. تو اس پہ بھی ہم لگے ہوئے ہیں جی, اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. میں نے آپ کو کافی باتیں بتائی ہیں. میرا خیال ہے اب میں آپ کو موقع دیتا ہوں کہ آپ کوئی سوال جواب کریں. تو جے سیاسی نہ کرو تو تاری مہربانی ہے. ریلوے کا تو جے سیاسی کیتا تو پھر ریلوے پیچھے رہ جائے گی تو سیاست شروع ہو جائے گی. اگے جناب مالک آپ کو بتا دیتا ہوں یار, چھپانے والی کون سی بات ہے. جس وجہ سے ڈیلے ہوا تھا, ہم یہ چاہتے تھے کہ جو ہمارے لوکوموٹیوز ہیں ان پہ بھی ٹریکر لگیں. یہی چاہتے تھے نا, وہ اس میں تھا نہیں. تو میں نے ان کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھڈا ڈال دیا کہ مجھے نہیں پتا بھائی ریلوے کے انجنس کی بھی ٹریکنگ اس کے اندر ڈالو. وہ اب ڈل گئی ہے, ان کی مہربانی ہے بھائی. سیدھی سیدھی بات ہے. اب جو آپ نے سوال کیا ہے وہ اس کی فگرز کس کے پاس ہے؟ وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہوں دے دو نا, سی او صاحب دس دیں گے. زیادہ پتہ آپ بتا دیں جی, بتا دیں. نہیں مائک موٹی موٹی جو سوال ہے وہ انہوں نے کیا نا, مائک آن کریں بھائی. میں آپ کو تھوڑے سے ایکسپلین کر دوں کہ اس کے اندر مختلف سلیبس کے اوپر ٹکٹ سیلز کے اوپر جو ہماری ٹکٹ سیلز ہوں گی, پیسنجر جو ہمارے سالانہ ٹریول کریں گے اس کے حساب سے سلیبس موجود ہیں ہمیں. اور اس کے اندر ریونیو شیئرنگ بھی ہے. اگر ہم تقریباً 3.5 ملین 35 ملین ہم پیسنجرس کو لے کے پورا ٹریول کروائیں گے اپنے سسٹم کے اندر, تو اس کے اوپر ہمیں تقریباً ہم اس کے حساب سے پے کریں گے. اس کے اندر ہمارا ریونیو شیئر بھی ہیں اور تقریباً 9 روپے سے لے کر 7 روپے تک. سلمان صاحب سادہ زبان میں بات کرتے ہیں. ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں ذرا, میں وضاحت کرتا ہوں آپ کو. پہلا بینچ مارک کتنے مسافروں پر تھا کوئی بتایا؟ پہلا بینچ مارک 58 ملین ہے اور اب 35 پہ آ گیا. یہی ذرا سمجھے, انہیں یہ کہا گیا کہ ان کی جو فیزیبلٹی تھی وہ بنی ہوئی تھی 5.8 ملین پہ. یعنی اگر 5 کروڑ 80 لاکھ مسافر سفر کریں گے اس تک ریلوے کو کچھ نہیں ملنا تھا. تو 5 کروڑ 80 لاکھ مسافر تو سفر ہی نہیں کرتے, وہ فگر ہی غلط تھی. مطلب تھا کہ ریلوے کو کچھ نہیں ملنا. وہ انہوں نے بات کی ہے ان سے, اب یہ آ گیا 3 کروڑ 50 لاکھ پہ. یعنی 3 کروڑ 50 لاکھ سے اوپر جائے گا تو ریلوے کو شیئر ملنا شروع ہو جائے گا. ایسے ہی ہے. تو سادہ زبان میں سمجھائے نا, جو عام آدمی میڈیا پہ بیٹھا ہوا اس کو بھی سمجھ آئے. 13 سے 30% تک بڑھتا جائے گا ریلوے کا. 13 سے 30. اچھا اب آپ بتائیں کہ وہ کس طرح بڑھے گا. ہمارا شیئر جیسے جیسے مسافر بڑھتے جائیں گے ہمارا شیئر بھی بڑھتا ہے. اب یہاں پھر رکیں, یعنی 5 کروڑ 80 لاکھ مسافر تک ہمیں کچھ نہیں ملنا تھا. ابھی 3 کروڑ 50 لاکھ سے اوپر جائیں گے تو ریلوے کو ملنا شروع ہو جائے گا, اور جو جو بڑھتا جائے گا ساتھ ساتھ شیئر بھی بڑھتا جائے گا. بس ٹھیک. سی او کو بات کرنا ہے, پتہ ہونا چاہیے. 13 سے 30% کے اندر یہ سلیب جو جو بڑھتا جائے گا ریلوے کا شیئر بھی بڑھتا جائے گا. باقی حساب تسی آپ لا لو. بھائی جی ایک کر کے سب بولیں گے. پہلے وہ بولے تھے, پھر میں تو سب, پھر آپ بھی آئے. نہیں آپ کی باری, نہیں آپ کی ہو گئی. اب نہیں بھیا ہو گیا, اب آپ آئے نا, اوروں کو بھی بولنا ہے. جس طرح ہمیں یہ ریلوے کو یہ جو سلیب انہوں نے بتایا سی او صاحب نے یہ ملے گا, کیا اس سے ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ریلوے جو ہے وہ خسارے سے نکل آئے گا اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا؟ ایک سیکنڈ, نہیں میں شیخ رشید تھوڑی ہیں کہ کہاں 1 سال خسارے سے نکل آئے گا. ایسی بات نہیں کرنی. ریلوے کا اندازہ یہ ہے, ان افسران نے جو بتایا ہے کہ اس ایپ کے نتیجے میں 5 to 7% ہماری انکم بڑھ سکتی ہے. یہی بتایا تھا آپ لوگوں نے. یہ ان کی اسیسمنٹ. ہماری آمدنی بڑھ جائے گی, مطلب یہ ہے کہ خسارے میں کمی آئے گی. خسارہ ہے کیا؟ آپریٹنگ کاسٹ تو اس کا خسارہ تو برائے نام ہے, شاید سنگل ڈیجٹ میں ہوگا. اصل پرابلم ہے پینشنز کی, کیونکہ میں نے پچھلی بار بھی بولا ہے کہ پینشنز چند ادارے ہیں 2-3 جو کما کے اپنے
ملازمین کو دیتے ہیں, باقیوں کو فیڈرل گورنمنٹ پے کرتی ہے یا پروونشل گورنمنٹ اپنے ملازمین کو دیتی ہے. تو وہ اگر پینشن جو ہے, بعض اداروں کی پینشن مکمل طور پہ گورنمنٹ دیتی ہے, وہاں کوئی خسارہ نہیں ہے, یہ پرابلم ہے. سو اگر یہ ہم نے کرنا ہے تو ہماری انکم بڑھے گی, تو آبویسلی گیپ کم ہوگا, خسارے کا کہہ لیں گیپ, یا جو اخراجات ہیں وہ اگر وہی رہیں گے تو آمدنی بڑھ جائے گی. بیتو صاحب پھر اس کے بعد آپ کی باری آئے گی. ایک ایک کریں یار, باقیوں کو بھی موقع دیا کریں نا. جی یار میں تو سب گزارش یہ ہے کہ کچھ پابندیاں ہیں, کچھ پیپرا کے قوانین ہیں, تو لال ہی بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اردو نہیں آتی, تاڑی مہربانی, لیکن میں کوئی گل کراں گا تو وہ ٹرانسلیٹ ہو جائے گی. تو گزارش یہ ہے کہ جو ریلوے کے لیے لے سکتے تھے وہ لے لیا. اب بات کو سب سمجھ رہے ہیں آپ, اس بات کو, اس میں ریلوے کا انٹرسٹ ہے. یعنی آپ دیکھیں 5 کروڑ 80 لاکھ اور 3 کروڑ 50 لاکھ, تو 2 کروڑ 30 لاکھ کا فرق نہ پڑ گیا. 2 کروڑ 30 لاکھ بندے کو کم ہوتے ہیں. وہ بینچ مارک بنا دیا تھا, جو بینچ مارک پتہ نہیں کب اچیو ہونا تھا, نہ وہ اچیو ہونا تھا اور نہ ریلوے کو کوئی ملنا تھا, اس لیے اتنے مہینے لگے ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک لیگل ایگریمنٹ تھا, آپ اس کو اٹھا کے باہر نہیں پھینک سکتے تھے. یہ بات آپ سب کو پتہ, آپ بیٹ رپورٹرز ہیں, آپ کو مجھ سے زیادہ خبر ہے ریلوے کے بارے میں, ماشاءاللہ آپ کو بہت خبر ہے. تو آپ نے لیگل ایگریمنٹ کو بھی وائلیٹ نہیں کرنا, ریلوے کے انٹرسٹ کو بھی آپ نے کمپرومائز نہیں ہونے دینا. تو پھر اس کے لیے یہی راستہ تھا, یہ دی بیسٹ اویلیبل, اور یہ ماشاءاللہ بریلینٹ افسران ہے جنہوں نے ان سے بات چیت کی ہے, اور ان کا بھی شکریہ کہ انہوں نے مہربانی کی ہے, اور جو جو ہم نے ریکویسٹ کیا ہے یہ مانتے گئے ہیں, اور وہ چیزیں یہ ڈالتے گئے ہیں. یہ بتائیے گا کہ پاکستان ریلوے ایڈوائزری اینڈ کنسلٹنسی سروسز جو ہے آپ کی پریکس, وہ پہلے ٹکٹوں کی فروخت کے اوپر 4 روپے لیتی تھی, یہ کمپنی کتنے پیسے لے گی, اور کیا اب پریکس سے جان چھوٹ جائے گی ریلوے کی؟ نہیں, یہ بات تو میں پہلے کر چکا ہوں. اس کے اندر جواب ہے, یہ رابطہ جو ہے اس کا مقصد یہی ہے نا. اب ایک سوال کے 2 حصے نہیں کیے جا سکتے. ایک سیکنڈ بھائی, سارے کا سارا ریلوے کا ٹکٹنگ کا نظام رابطہ پر چلا جائے گا, اس میں سارے سوال کا جواب ہے. جی آپ اور پھر آپ آ رہا ہے, عدنان آ رہا ہے. نہیں, آپ نے سوال کیا کیا؟ نہیں, وہ جو پہلے کیا وہ دسو نا. یہ تو سپلیمنٹری کوشچنس, خدا دا واسطہ یار. ایک سیکنڈ اتنا بڑا, ایک منٹ یار, ایک میں میری جان, اتنے مطلب اب تجربہ کار آدمی ہیں. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہم کاسٹ کٹنگ پہ کام کر رہے ہیں, آپ پوچھ رہے ہیں کہ 1 سال میں مکمل ہو جائے گا. تو یہ تو بھائی میں اس کا کیا جواب دوں؟ وہ جو تورخم والا آپ فرما رہے ہیں نا, اس کا میں جواب دیتا ہوں. جو سوال وہ یہ ہے, اصل میں پہلے ریلویز یہ سمجھتا تھا کہ پرانی الائنمنٹ پہ ہم جا کے افغانستان سے لنک کر لیں گے, لیکن وہاں گریڈینٹ کے مسائل ہیں. یہ خرلاچی کا راستہ اختیار کریں گے ٹو کنیکٹ ود افغانستان. یہ روٹ پھر کسی مقصد کے لیے یا ٹورزم کے لیے استعمال ہو سکتا ہے, لیکن افغانستان سے کنیکشن کے لیے وہاں کی کاسٹ بہت زیادہ ہے. یہ ریلوے کی ڈپارٹمنٹل ان پٹ ہے. ادھر سے کوئی سوال تھا, آپ آ رہا ہوں میں. یہ بتائیے گا کہ ریلوے نے 8% جو کرائے بڑھائے ہیں اس میں تمام ٹرینوں کو کرائے بڑھائے کے گرین لائن کو جو ہے ریلیز دیا ہے, اپر کلاس کے لوگوں کو کیوں نہیں یہ جو ہے ان کے کرائے بڑھائے گئے؟ دوسرا یہ بھی بتا دیجیے گا, ٹرینیں جو تبدیل کا شکار ہو رہی ہیں, آپ کے پچھلے اتوار میں جو ہے نا ٹرینیں بر وقت پہنچا کرتی تھی, تو اب نہ دھند ہے تو پھر بھی جو ہے نا وہ 2 گھنٹے ٹرینیں جو ہے نا وہ تبدیل کا شکار ہو رہی ہیں. یہ 2-3 باتیں. گرین لائن کا کرایہ پہلے ہی کافی ہے, تو کیا گرین لائن خالی کرنی ہے؟ اس کا نہیں دیکھیں نا, ہم نے وائبلٹی بھی دیکھنی ہے نا. یار بات تو کرنے دینا یار, آپ نے سوال کر لیا, اب جواب تو مجھے رائٹ ہے دینے کا نا. ہم نے وہ کرایہ تو نہیں بڑھا دینا. ایک تو 8% وہ بڑھا جو امپیکٹ آیا ہے, اس میں ایک آنا بھی اضافہ نہیں کیا. 5.5 ارب روپیہ ریلوے نہیں لے سکتا, تو کدھر جائیں؟ 5.5 ارب روپے تھوڑے سے پیسے تو نہیں نا ہے. دوسری بات یہ کہ گرین لائن کا کرایہ بڑا ریزنیبل ہے, وہ بڑھائیں گے, لوگ جا کے جہاز پہ بیٹھ جائیں گے, تو گرین لائن چلانے کا پھر کیا فائدہ ہے؟ عدنان 1 منٹ ان کو دے دیں, پھر آپ آ جائیں. نہیں, آپ کے 2 ہو گئے ہیں, اب عدنان نہیں پہلے آپ. نہیں سر, ٹھہرے. جی
नहीं अदनान पहले उनको बोलो तो यार, एक मिनट आपसे पीछे। जी भाई साहब, एक तो ये बताइएगा कि कमर्शलाइजेशन का जो लैंड की उसके लिए क्या प्लान करके जाएंगे कि रेलवे की जो सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी है, थोड़ा सा उसके बता दीजिएगा। दूसरा रॉयल पाम भी आपके दौर में सारा मसला सेटल हुआ था, अब वो आगे इसका थोड़ा सा अपडेट कर देंगे, क्या करने जा रहे हैं? रॉयल पाम पे तो ये होगा जी कि जो इनकी अफसरों की कमेटी बनी हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी सारी बात रख देगी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो हम अपनी राय सुप्रीम कोर्ट में देंगे, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं देंगे। राय इनकी बन गई हुई है, सुप्रीम कोर्ट चूँकि खुद मॉनिटर कर रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगा कि आगे क्या करना है। अभी मुझे पता नहीं डेट कौन सी है सुप्रीम कोर्ट की, अभी आई है कोई डेट? अच्छा, बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो डेट लग जाए, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सारा मामला हम ले जाएंगे, वहाँ रेलवे अपनी फेयर ओपिनियन दे देगा, फिर जो अदालत हुक्म देगी उसकी हम तामील करेंगे। और दूसरा क्या था? हाँ, लैंड। अच्छा, उस पर ये है जी कि 5 साल की तो इजाज़त मिल गई ना स्ट्रेट अवे, लेकिन हम उस 5 साल की इजाज़त के ऊपर भी मेहनत कर रहे हैं। इसके बाद और ज़रई ज़मीन जो है वो तो खैर कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जो मिड टर्म या लॉन्ग टर्म है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि आप रूल्स तैयार करें। वो 12-14 दिन लगने थे, एक हफ़्ता गुजर गया, हफ़्ता रह गया। रूल्स उसके तैयार होके तो हम फेडरल गवर्नमेंट को भेजेंगे, वो जाएंगे फेडरल कैबिनेट के अंदर, वहाँ से उसकी अप्रूवल होगी, फिर उसके मुताबिक एक पॉलिसी अगले सालों के लिए इंशाल्लाह बन जाएगी। क्योंकि ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है तो बड़ा अच्छा, लेकिन पाकिस्तान में मुश्किल बड़ा है। इसके अंदर फिर लोग उंगलियां उठाते हैं, फिर लोग जिन्होंने लेना देना कुछ नहीं है वो डरते हैं अफसरान भी कि ज़रूरत क्या है यार, महकमे के लिए काम करो, उसके बाद इल्ज़ामात सुनो, उसके बाद बुलशिट सुनो, और फिर उसके बाद घसीटे जाओ, और फिर 2-4 साल 5 साल की जलालत उठाओ और फिर बाहर आ जाओ, या कह देने जी कुछ नहीं मिला आपके ख़िलाफ़। ये प्रॉब्लम है ना। तो जो इस मुल्क में जो ये तमाशे लगाते हैं इस तरह के जो भी हैं, वो ये तो उनको सोचना चाहिए कि उनके तमाशों से आप पाकिस्तान को आगे बढ़ने से रोकते हैं। बहरहाल ये जो लॉन्ग टर्म होगा इनिशिएटिव, उसका रिज़ल्ट तो मेरे दौर में नहीं आएगा, क्योंकि उसको बनते डेवलप होते 6-7-8 महीने लगेंगे। 1-1.5 साल बाद जाके आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है उसको लॉन्च करते हैं, वो इतना आसान नहीं होता। इसलिए उस पर काम शुरू कर दिया, वो आने वालों के लिए छोड़ेंगे, लेकिन हम उसकी बुनियाद डाल जाएंगे। अब अदनान साहब की बारी है, नहीं उसके बाद आपकी बारी। लोग ये पार्टी और बाकी बातें जो हैं ये फिर किसी वक्त करेंगे। ये जो आपने मुसाफिरों की परेशानी की बात की है, इसमें वो नहीं जी, हर गल का जवाब स्टीरियोटाइप थोड़ी देना है सलमान साहब। वो सही कह रहे हैं, सही गल पहले सही मनो, उसके बाद जवाब दो, वरना लगेगा हम ऐसा। एक मिनट यार, लगेगा यार मैं झूठ बोल रहे हैं। झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैंने इनको कल एक बात कही है, बैठे हुए सामने आपके दोस्त मेरे साथी, इन्हें मैंने कहा ये जो चौक से बोगियों पे नंबर लिखते हैं ये बंद कर दें, इसे आप सब ने मॉनिटर करना है, और अगर इन्होंने बंद ना किया तो आपने शिकायत करनी है। धुल जाता और लोग खज्जल होते हैं। एक तो स्टॉप 2 मिनट से 5 मिनट का किया है, 2 मिनट में बच्चे, ख़वातीन, बुजुर्ग न चढ़ सकते हैं ना उतर सकते हैं, वो 4 और 5 मिनट किया है। दूसरा, हर ट्रेन की जो कोच है उसके चारों दरवाजे दोनों तरफ है, वहाँ पे एक बॉक्स, उस पर एक नंबर प्रिंटेड लगा होना चाहिए, बोगी नंबर, ताकि लोगों को पता हो। तो वो इनको एक मुनासिब सा टाइम दिया है, उसमें सीईओ साहब की जिम्मेदारी है, वो इसको मेक श्योर करेंगे। कोई लंबा चौड़ा खर्चा नहीं है, लेकिन लोगों की ज़िंदगी आसान होनी चाहिए। तो ये, और ये कोई फेसबुक पे किसी ने ये लिखा हुआ था, तो वो मैंने उसको पढ़ा और उसी वक्त मैंने फ़ैसला किया कि ये ठीक मशवरा, इसको मैं, उनका भी शुक्रिया उस उन गुमनाम तजवीज़ देने वाले का जिन्होंने ये मशवरा दिया है। लेकिन अगर वो सुने तो वो सुन लें कि इस पर अमल दरामद शुरू हो गया, और ये हम कोशिश करेंगे कि 2-4 हफ्ते के अंदर, 3-4 हफ्ते में ये हो जाए। उनको कर देना सलमान साहब। आ रहा हूँ। नहीं भाईजान, अभी नहीं, मैं ऐसे नहीं होना, ऐसे में नहीं, मेरे साथ ऐसे नहीं होगा। आपकी बारी आखिर में आएगी जी।
صاحب آپ یہ لکھ لیں دونوں باتیں بجائے اس کا. نہیں دفاع نہیں کرنے کی ضرورت نا, وہ بھائی تو خراب ہے چیز تو ٹھیک کروانی ہے نا, لکھ لیں نا اس چیز کو, مہربانی آپ کی. آپ بتائیں. لاہور میں ریلوے کی 588 ایکڑ زمین ہے جس میں سرکاری اداروں نے بھی قبضہ کیا ہوا ہے, عام عوام نے بھی قبضہ کیا ہوا ہے, تو کب قبضہ کرائیں گے اس کو؟ خسارے میں جا رہا ہے ریلوے, پیسے ہیں نہیں. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ مختلف قسم کے لوگ ہیں, کچھ کچی آبادیاں بنی ہوئی ہیں. اب جو کچی آبادیاں بنی ہوئی ہیں یا جن کا 1-1.5 مرلے کی چھوٹا سا کچا سا یا پرانا سا گھر ہے بیچارے آدمی غریب آدمی کا, اس کا رائٹ اس طرح تو نہیں تھا, پر کیا کریں اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں. وہ سب سے آسان کام ہے, لیکن کوئی ضمیر ہے کہ نہیں ہے. تو ایک آدمی جس کے پاس روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے, سر چھپانے کے لیے نہیں ہے, نہیں سر ایک سیکنڈ, یہ بڑا مشکل کام ہے. البتہ جو کمرشل کام کرتے ہیں اور انہوں نے قبضہ کیا ہوا ان کے ساتھ کوئی کنسیشن نہیں. وہ اس طرح نہیں یار, اس طرح نہیں ہے نا. آپ کو پتہ بھی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں, مجھے بھی پتہ اتفاقاً سبجیکٹ کا. تو ایک منٹ یار, ایک سیکنڈ, اس طرح نہیں جانے دینا کسی سوال کو. کوٹ لکھپت کے بارے کیا ہے پہلے چلیں آپ بتائیں. کوٹ لکھپت کے بارے پہلے گرین بیلٹ تھی اور اس میں نہیں میری جان ایسے نہیں, اور نہیں فوٹیج کی ضرورت نہیں ہے نا, میں بھی کروں ہی آیا میرے کو سنو کی گل ہے, اس سبجیکٹ کا مجھے پتہ ہے ایسے نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ پودے جو گرین ریلوے کوریڈور کا پروجیکٹ میں نے پچھلی بار شروع کرایا تھا, شادرہ سے رائے ونڈ 40 کلومیٹر کے دونوں طرف گرینری ہو جائے گی اور لینئر پارک بنیں گے, اس کا وہ ابتدا تھی. ٹھیک ہے سر, شہباز صاحب نے اپروو کیا تھا, ابھی وہ شروع ہی کیا تھا, اور وہ شاید سب کانٹیننٹ میں اپنی طور کا پہلا پروجیکٹ تھا کہ آپ کا 15 لاکھ کی آبادی ریلوے لائن کے اکراس رہتی تھی اور صرف 2 ارب روپے لگنا تھا اور پی ایچ اے نے کر دینا تھا, اور 15 لاکھ لوگوں کے گھر کے پیچھے جو کوڑے کے ڈمپ تھے وہ پارک میں یا گراؤنڈ میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اب سوچیں, اور تقریباً لوور مڈل کلاس کے لوگ رہتے ہیں, ان کی زندگی بدل جاتی. خیر وہ اپرچونٹی مس ہو گئی, یہ تھوڑا سا ٹکڑا ہو گیا. وہ جو دکانیں بنی ہوئی ہیں وہ برسوں پہلے ریلوے ملازمین کی جو بیوگان تھی ان کو الاٹ ہوئی تھی, وہ قبضے نہیں ہیں. وہ جو وفات پا گئیں اور آگے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہ چند دکانیں انہوں نے مسمار کی ہیں. انہوں نے جب عامر نثار صاحب ڈی ایس لاہور تھے, وہ سامنے بیٹھے ہیں, تو انہوں نے کوٹ لکھپت ریلوے اسٹیشن کا راستہ بھی سیدھا کیا, وہاں بھی کچھ قبضے تھے. اب وہ ہم چاہتے ہیں کوٹ لکھپت اسٹیشن کی جگہ نیا ٹرمینل بنے. ML1 میں بھی ہمارا ارادہ یہی ہے کہ لاہور کے سٹی اسٹیشن کو نہ چھیڑا جائے کیونکہ اس کی ہسٹوریکل ویلیو ہے. کوٹ لکھپت کو یہ جگہ دی جائے. کوٹ لکھپت امپورٹنٹ ہے, شہر پھیل گیا اس طرف, اب اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, لیکن کوئی متبادل راستہ نکالنا پڑے گا. زورا زوری سے کام نہیں ہو سکتا ہے, یہ ہے بات. نہیں پیچھے یہ جو ایئر ٹکٹس پہ ایکسائز ڈیوٹی والی بات ہے, میں نے بھی یہ میڈیا کے ذریعے دیکھی ہے. کل انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ فیڈرل گورنمنٹ سے بات کریں گے. کل میں نے جانا ہے, اور اس کا جائزہ ہم نے کل رات ایک میٹنگ کی تھی لاہور ایئرپورٹ پہ. سیکٹری ایویشن بھی آئے تھے اور COPIA بھی. تو ہم اس کو ایویلیویٹ کر رہے ہیں کہ اگر یہ اضافہ ہوتا ہے تو اس کا ایویشن انڈسٹری پہ کیا فرق پڑے گا. تو ہماری جو جب تک میں جواب نہیں دوں گا, میں اس طرح سوال نہیں لوں گا. ہم اپنی آنیسٹ ان پٹ جو ہے وہ انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ کو دیں گے, اور اس کے بعد ہی اس پر میں کوئی بات کر سکتا ہوں. وہ جو یورپ کی اور UK کی فلائٹس کی بحالی کی بات ہے, اس پہ ہماری انگیجمنٹ IASA کے ساتھ بھی ہے, اور UK کا جو ریلیونٹ ادارہ ہے اس کے ساتھ بھی ہے. UK کے ساتھ ہماری بات چیت کلوز ہو گئی ہے, قریب آ گئے ہیں. کلوز مین قریب آ گئے ہیں, بند نہیں ہوگی, قریب آ گئے. تو اس وقت ایک برٹش ٹیم جو ہے وہ پاکستان آئی ہوئی ہے ٹریننگز کے لیے. میرا گمان یہ ہے کہ ہم 4-5 ماہ میں UK کی فلائٹس کو ریزیوم کرانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. وہ ہو گیا تو پھر EU میں ہماری مشکلات کم ہوں گی. لیکن یہ بات نوٹ کر لیں کہ لابیز ہیں جو کوشش کر رہی ہیں کہ پاکستان کی فلائٹس نہ کھلیں. وہ لابیز کن کی ہیں؟
وہ لابیز ان کی ہیں جو یہاں سے کاروبار لے کے جاتے ہیں اپنے ہب پہ اور اس کے بعد پوری دنیا میں پیسنجر لے جاتے ہیں, اور وہ لابیز وہ بھی ہیں جو یہاں سے ڈائریکٹ فلائٹ لے کے جاتے ہیں اور ڈبل ٹکٹ کیے ہوئے انہوں نے, کیونکہ اگر ہماری فلائٹس کھل جاتی ہیں UK کی اور اس کی یورپ کی تو ان کا کاروبار جو ہے, جو ہمارا بزنس تھا وہ لے گئے ہیں, ہمیں واپس ملے گا, ظاہر ہے نیچے آئے گی قیمت, لوگوں کی زندگی آسان ہوگی. تو آلٹرنیٹ ہم نے وہ جو کیا PKTK یعنی ٹرکش ایئر لائن کے ذریعے ہم لوگوں کو PIA لے کے جاتا ہے استنبول اور آگے پھر 36 ڈیسٹینیشنز میں لے جاتا ہے. اس کی الحمدللہ 55,000 ٹکٹس بک چکی ہیں, 4 بلین روپیز ہمارے خزانے میں ہمارے PIA کے پاس آ چکا ہے. تو لیکن الٹیمیٹ سولوشن وہی ہے, اس پہ ہم کوشش بہت کر رہے ہیں, مگر انہیں کوئی شرم نہیں آئی جو اپنے احمقانہ بیانات کے ذریعے پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کا بیڑا غرق کر گئے ہیں. وہ کبھی نہیں مانیں گے کہ انہوں نے کیا تباہی کی تھی. وہ آخر جی جواب میں اس کے اوپر میرے پہ کوئی حتمی جواب نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سارے پینک ہیں, اس لیے کہ افسران کو بھی تنخواہ تاخیر سے ملتی ہے, اور جو حالات ملک کے ہو گئے ہیں وہ میں نے نہیں کیے, اور وہ جہاں ہم پاکستان کو چھوڑ گئے تھے وہاں سے آگے لے جانا چاہیے تھا نا. لیکن جب آپ سازشیں کریں گے, جب آپ حکومتوں کو اکھاڑیں گے, جب آپ ایک آدمی کو نکالنے کے لیے سیاست سے تباہی پھیلا دیں گے تو پھر پورا ملک بھگتے گا, اور ساری قوم کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہوا ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم فائر فائٹنگ کر رہے ہیں, ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم ٹرن اراؤنڈ کر رہے ہیں. 12 مہینے میں کیسے ٹرن اراؤنڈ, فائر فائٹنگ کر رہے ہیں, بچا رہے ہیں. ہمیں یقین ہے اللہ کے فضل سے کہ ڈیفالٹ سے بچا لیں گے پاکستان کو. اس کا کہ نقصان میں سیاست میں ہو رہا ہے, پھر وہ ہوگا نقصان. یہ نہیں ہو سکتا کہ سیاسی طور پہ ہم لوگوں کو بھی مطمئن کرتے رہیں اور ریاست بھی ڈیفالٹ نہ کرے. ایک چیز ملے گی تو پھر ریاست امپورٹنٹ ہے, اس کو ڈیفالٹ نہیں کرنا چاہیے, پاکستان کو چلتے رہنا چاہیے. اگر یہ بات لوگوں کی سمجھ میں آ جائے گی, ہماری قسمت نہیں آئے گی, ہماری قسمت. لاسٹ کویسچن ہے آپ کا. جی سر, میں نے یہ پوچھنا تھا, 2 ٹرین چل رہی تھی جس میں زیادہ تر مسافر اور دیگر لوگ ریلوے ملازمین اور دیگر مسافر بھی سفر کرتے تھے, تو کافی عرصہ سے بند ہے, اس کو مستقبل میں چلانے کا پروگرام ہے یا نہیں؟ فی الحال جو چل رہی ہیں ان پہ گزارا کر لیں, مہربانی.